السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں چل رہی تھی. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرو جب ان کی عمر 7 سال کی ہو، اور جب ان کی عمر 10 سال کو پہنچے تو تنبیہ کے طور پہ سزا بھی دو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اس عمر میں ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو. اولاد کی پرورش ہندو بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، سکھ بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے. وہ اولاد کی تربیت میں، پرورش میں 60 سال 70 سال زندگی کو سامنے رکھ کر اس کی پرورش کرتا ہے. لیکن اس اولاد کی تربیت پرورش مسلمان ماں مسلمان باپ بھی کرتا ہے. یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو سامنے رکھ کے نہیں، کھربوں سال کی زندگی کو سامنے رکھ کر پرورش کرتا ہے. پرورش اولاد کافر ہندو کی بھی ہوتی ہے. صبح کافر کا بچہ بھی کرتا ہے، مسلمان کا بچہ بھی کرتا ہے. کافر کا بچہ صبح کرتا ہے 60 سالے کو سامنے رکھ کر، مسلمان کا بچہ صبح کرتا ہے کھربوں سال کی زندگی کو سامنے رکھ کر. فرق ہے. کافر بھی اپنی اولاد کو کھلاتا پلاتا ہے، لیکن وہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو سامنے رکھ کر. مسلمان بھی خون پسینے سے مزدوری کر کے اپنی اولاد کے لیے لقمے کا انتظام کرتا ہے، لیکن کھربوں سال کی زندگی کو سامنے رکھ کر. بہت فرق ہے. اس لیے کافر کی تربیت کا انداز اور مسلمان کی تربیت کا انداز اور اس کی پرورش کا معیار اور اس کی پرورش کا معیار اور اس کی تعلیم کا معیار اور اس کی تعلیم کا معیار اور اس کی صبح اور اس کی صبح اور اس کی شام اور اس کی شام اور اس کی زندگی کا انداز دوسرا، اس کی زندگی کا انداز دوسرا. فرق ہے. کوئی کراچی سے ڈیفنس سے لانڈی جا رہا ہو اور کوئی ڈیفنس سے کینیڈا جا رہا ہو تو دونوں کے سفر میں پتہ چل جائے گا بھی یہ کہاں کا مسافر ہے، کہاں کا مسافر ہے. تو ایک 60 سالہ کا سفر کر رہا ہے اور ایک کھربوں سال کی زندگی کا سفر کر رہا ہے، تو بڑا فرق ہے. دونوں کی تیاری، دونوں کا ساز و سامان، دونوں کا اہتمام میں بڑا فرق ہو. یہاں اللہ نے مسلمان ماں کو، مسلمان باپ کو تلقین فرمائی ہے کہ تمہیں اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، اسے ضائع نہ ہونے دینا، اسے ضائع نہ ہونے دینا. یہ بہت قیمتی دولت ہے. میرا نبی فرمایا کرتے تھے آدم کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اگر اولاد نیک چھوڑ کے گیا تو قبر میں بھی اسے نیکیوں کا تحفہ ملتا رہتا ہے. قبر کے اندر بھی نیکیوں کا ہدیہ اسے ملتا رہتا ہے. یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی نیک اولاد نیکیاں کر رہی ہے، معاشر کے میدان میں اسے سرخرو کر دے گی، اسے سرخرو کر دے گی. تو اللہ نے اولاد دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ماں سے کہہ رہے، مسلمان باپ سے کہہ رہے مرو اولادکم بالصلاۃ. سر کے بغیر جسم کی زندگی کوئی نہیں ہوتی. سر کے بغیر جسم کی زندگی کوئی نہیں ہوتی. نماز کے بغیر مسلمان کا دین کوئی نہیں ہوتا. سر کے بغیر جسم بیکار ہے. نماز کے بغیر مسلمان کا اسلام کوئی نہیں. جیسے جسم کی زندگی کے لیے سر ضروری ہے،
جیسے جسم میں سر کی حیثیت ہے، اسلام میں دین میں نماز کی حیثیت ایسی ہے. بغیر نماز کے کوئی مسلمان ہو، اس کا تصور مسلمان سوسائٹی میں کبھی نہیں تھا کہ بغیر نماز کا بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے. اس لیے زمانے کا منافق اپنا نفاق چھپانے کے لیے فجر بھی پڑھتا تھا، عشاء بھی پڑھتا تھا، اس لیے کہ اس کے بغیر اس کا نفاق نہیں چھپ سکتا تھا. مدینہ کی اس سوسائٹی کے اندر اتنی پاکیزہ سوسائٹی تھی کہ منافق چھپتا پھرتا تھا. اسے اپنا نفاق چھپانے کے لیے فجر بھی مسجد میں آتا تھا، عشاء میں نماز میں آیا کرتا تھا، اس لیے کہ بغیر نماز کے کوئی مسلمان ہو اس کا تصور نہیں تھا کہ بغیر نماز کے بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے. جیسے بغیر سر کے بھی کوئی انسان زندہ ہے تو سمجھ میں نہیں آتا. تو اسی طرح بغیر نماز کے بھی کوئی کہے کہ کوئی مسلمان ہوتا تو سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ اسلام کی سرحدوں کو خیر بات کہہ دیتا ہے. زنا بدترین گناہ ہے، لیکن میرے عزیزو نماز کا چھوڑنا اس سے بدترین گناہ ہے. شراب بدترین گناہ ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا اس سے زیادہ بدترین گناہ ہے. شرابی کے لیے اتنی سخت بات میرے نبی نے نہیں فرمائی، زانی کے لیے بھی اتنی سخت بات نہیں فرمائی، لیکن بے نمازی کے لیے فرمائی یہ تو اسلام ہی چھوڑ گیا، یہ تو اسلام ہی چھوڑ گیا. فرق یہ ہے میرے عزیزو، شرابی تھوڑے ہیں، بدکار تھوڑے ہیں، بے نمازی بہت ہیں، بے نمازی بہت ہیں، اس لیے اس کی گندگی دلوں سے نکل گئی. میرے گھر میں شرابی ہو برداشت نہیں ہوگا، بے نمازی برداشت ہے، بے نمازی برداشت ہے. شرابی برداشت نہیں، تھوڑے ہیں معاشرے میں، لیکن بے نمازی برداشت ہے. تو کہاں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ 7 سال کی عمر میں بچے کو نمازی بنو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. ہم تمہیں کھلائیں گے، ہم تمہیں کھلائیں گے، تم اپنی کام کرو اولاد کی تربیت کا، ہم تمہیں کھلائیں گے. نحن نرزقکم، ہم تمہیں کھلائیں گے، تمہارے پاس اولاد کی تربیت کا وقت کوئی نہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. مسلمان کی اولاد کی تربیت بغیر نماز کی نہیں ہے، مسلمان کی اولاد کی تعلیم بغیر نماز کی نہیں ہے. جو باپ اپنے بچے کو نماز کی طہارت کی تعلیم نہیں دیتا، تلقین نہیں کرتا، وہ باپ اولاد کو جاہل رکھتا ہے. اس سے بڑا جاہل کیا ہوگا؟ جیسے ناپاکی کا پتہ کوئی نہیں اولاد، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ اسے پتہ کوئی نہیں ہے پاک کیسے ہوتے ہیں، نظافت کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. نمازی بنو اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، خود اس پہ مستقل مزاجی اختیار کرو. نحن نرزق، قرآن کی آیت ہے، ہم نے ایک تمہیں کھلائیں گے، ہم تمہیں کھلائیں گے. تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہا ہے 7 سال کی عمر میں اولاد کو نمازی بناؤ. 10 سال کی عمر میں تنبیہ فرماؤ. کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، تیرا بچہ بالغ ہو گیا اور بلوغت کے بعد اس کی نماز چھوٹ گئی تو کیا بنے گا اس کا؟ بچپن میں اس کے دل میں نماز کی عظمت، اہمیت اتنی بٹھا دو کہ وہ تصور بھی نہ کر سکے کہ مسلمان ہو کے نماز چھوڑی جاتی ہے. وہ تصور بھی نہ کر سکے کہ مسلمان ہو کے مسلمان گھرانے میں، مسلمانوں کے دکانوں پہ، مسلمانوں کے بازاروں میں، مسلمانوں کے دفتروں میں مسلمان کھلانے والا بھی نماز چھوڑ سکتا ہے. لیکن بدقسمتی عدالتیں، ایوان، پارلیمنٹ، ادارے، تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں، کالج، سبھی بے نمازی، سبھی بے نمازی، اور کہتے ہیں پڑھے لکھے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. نماز بن نماز کے مسلمان کوئی نہیں. تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، اپنی امت کی ماؤں کو، بیٹیوں کو اور اپنی امت کے ماں باپ کو تلقین کر رہے اولادوں کو نمازی بناؤ.
کافروں کی تربیت کا انداز، اولاد کی پرورش کا انداز، تعلیم کا انداز اور ہے، تمہاری اولاد کی تربیت کا، پرورش کا معیار اور ہے۔ تم مسلمان ماں باپ ہو، یہ تمہاری اولاد ہے۔ تم نے 50 سالہ 60 سالہ زندگی کے اندر اسے کچھ پڑھ لکھا کے کسی مشین کا صرف پرزہ نہیں بنانا، تم نے اپنی اولاد کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنانا۔ رب هب لي من لدنك وليا، رب هب لي من لدنك وليا۔ امت میں نبی سب سے زیادہ عقل مند، دور اندیش، روشن خیال ہوا کرتا ہے۔ امت میں نبی سب سے زیادہ دور اندیش، روشن خیال، دور اندیش، روشن خیال، عقل مند نبی ہوا کرتا ہے۔ نبی اپنی امت میں اولاد کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے کلام میں ایک نبی کی دعا ہے اولاد کے لیے، رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب۔ اے اللہ ایسی اولاد مجھے عطا فرما جو میری دینی سرمایہ کی حفاظت کر سکے۔ اللہ، اے اللہ ایسی اولاد نصیب فرما جو میرے دینی سرمایہ کی حفاظت کر سکے۔ یہ ہے باپ، یہ ہے ماں باپ، مسلمان ماں باپ کی سوچ۔ اس لیے اللہ کا نبی فرمانے لگے مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولادوں کو نماز کی تلقین کرو جب ان کی عمر 7 سال ہو، تنبیہ کرو انہیں جب 10 سال ہو، اور ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کے بعد انہیں ایک چادر میں نہ لیٹنے دو، ایک بستر پہ نہ لیٹنے دو، الگ الگ کر دو ان کو۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تلقین یہ بھی فرمائی کہ بستر بھی الگ کر دو، اس لیے کہ اللہ نہ کرے اس بچپن میں جب اس کی بلوغت کے وہ قریب ہے کسی غلط چیز میں نہ پڑ جائے، جسم نہیں لگنے چاہیے۔ میرا نبی فرمایا کرتے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے غضب میں صبح کرتے ہیں، وَيَمْسُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ، اور ان کی شام اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ صبح اللہ کے غضب کے ساتھ، شام اللہ کی ناراضگی کے ساتھ۔ قلت من هم یا رسول اللہ، ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا المتشبہون من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو وہ مرد ہیں جو عورتوں کی شکل بنا لیتے ہیں، دوسری وہ عورتیں ہیں جو مردوں کی شکل بنا لیتی ہیں۔ پیچھے سے دیکھو تو پتہ نہیں لگتا لڑکا ہے لڑکی ہے، مرد ہے عورت ہے۔ مرد اپنی قسمت میں راضی نہیں، عورت بننا چاہتا ہے، عورت اپنی قسمت میں راضی نہیں، مرد بننا چاہتا ہے۔ فرمایا ایک یہ، اس پر اللہ کی ناراضگی ہے صبح شام۔ دوسرا فرمایا وہ والذی یأتی الرجال، وہ بدقسمت جو اپنی جنسی خواہش مرد سے پورا کرتا ہے یا عورت سے پورا کرتی ہے۔ قوم لوط کا مرض پیدا ہو گیا۔ ہاں قوم لوط کا مرض، دنیا میں تو یہ ان کے آئین میں، ان کے پارلیمنٹ میں یہ قانون منظور ہے، ان کے یہاں یہ گناہ جائز ہے۔ جنس پرستی۔ تو میرا نبی تو بہت دور کی سوچتا ہے نا، اولاد کی تربیت کا تحفظ، اولاد کی عفت پاک دامنی کا تحفظ کا طریقہ بتاتا ہے۔ بچپن سے بستر الگ کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا خطرہ پیش آ جائے بعد میں رسوائی اور ذلت ہو، اور اولاد کی یہ قیمتی اثاثہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ بچپن سے ان کے بستر الگ کر دو تاکہ جسم ساتھ ساتھ نہ ملے، چاہے لڑکا لڑکا کیوں نہ ہو، چاہے لڑکی لڑکی کیوں نہ ہو، ان کے جسم آپس میں نہ ملے، الگ الگ کر دو۔ شیطان ہے، رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ہاں جو میرے نبی تربیت کے اصول بتا رہے ہیں بڑے کارآمد ہیں، انہیں الگ الگ کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کی عمر 10 سال کے ہو جائے ان کے بستر الگ کر دو۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينزل اللہ عز وجل الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها، اللہ اس شخص پہ نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنی جنسی خواہش مردوں سے پوری کرتا ہے، یا وہ بدقسمت مرد جو زوجیت کا حق عورت کے ساتھ غیر فطرتی راستے سے پورا کرتا ہے، غیر فطرتی راستے سے، ان پر اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوتی۔
تو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اولاد بڑی کی نعمت ہے، اس کا خیال کرو، اس کی تربیت کرو، اپنے گھروں کا ماحول ایسے بناؤ تاکہ ان کے دلوں میں نماز کی عظمت، اہمیت پیدا ہو جائے۔ اور صرف بچوں کے لیے نہیں، بلکہ قرآن میں تو حکم ہی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، گھر کے لوگوں کو بھی نمازی بنا دو، نمازی، تاکہ ہر نیا آنکھ کھولنے والا بچہ گھر کے اس پاکیزہ ماحول کو دیکھ کر خود بخود اس کے دل میں ایمان کی، اسلام کی، نماز کی عظمت پیدا ہو جائے۔ ہاں، میرا باپ نمازی، میری ماں نمازی، میرے گھر کے لوگ نمازی۔ شروع سے گھر کا ماحول ایسا بنا دو۔ اللہ بھائی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔